بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا اور فرمایا آمین۔ جب دوسرے درجہ پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب تیسرے درجہ پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے 3 مرتبہ آمین فرمانے میں کیا حکمت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اس کے تمام روزے نہ رکھے تو وہ ہلاک ہو گیا۔ پس میں نے کہا آمین۔ پھر انہوں نے کہا کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کی خدمت نہ کی تو وہ ہلاک ہو گیا۔ پس میں نے کہا آمین۔ پھر انہوں نے کہا کہ جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیا گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا وہ ہلاک ہو گیا۔ پس میں نے کہا آمین۔ سامعین محترم، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نظام تو بدل سکتا ہے، مگر اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان پاک سے نکلی ہوئی بات بدل نہیں سکتا۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ جس کے لیے بد دعا کرنے والے جبرائیل امین ہوں اور آمین کہنے والے سید المرسلین ہوں، پھر اس دعا کے قبول ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ تو خود ہی فیصلہ کر لیں کہ جو مسلمان اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا احترام نہیں کرتے، اس کے روزے نہیں رکھتے، والدین کا ادب و احترام اور ان کی خدمت نہیں کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے، تو ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ دنیا میں بھی وہ ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت میں بھی رسوا ہو کر عذاب الہی میں گرفتار ہو جائیں گے۔ یعنی جبرائیل امین نے سب سے پہلی بات یہی کی کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اس کے تمام روزے نہ رکھے تو وہ ہلاک ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بغیر کسی وجہ کے جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے گا تو ساری عمر کے روزے اس کی قضا نہیں بن سکتے، اور اسے ایک روزہ چھوڑنے کی سزا میں وہ 9 لاکھ سال دوزخ میں جلایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ایک دن سویا ہوا تھا، بس 2 فرشتے آئے اور مجھے ایک پہاڑی پر چڑھنے کے لیے کہا۔ مجھے دور کہیں لے گئے، وہاں ایک پہاڑی تھی اور مجھے اس پہاڑی پر چڑھنے کے لیے کہا۔ میں نے کہا میں اس پر نہیں چڑھ سکتا، بس انہوں نے مجھے اس پہاڑی پر چڑھا دیا۔ جب میں پہاڑی پر چڑھا تو میں نے چیخ و پکار کی آواز سنی۔ میں نے پوچھا کہ یہ چیخ و پکار کیسی ہے؟ فرمایا یہ لوگ جو چیخ و پکار جن کی آوازیں آ رہی ہیں یہ جہنمیوں کی پکار ہے۔ پھر آگے لے گئے تو میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو جنہیں الٹا لٹکایا ہوا ہے اور ان کی باچھیں چیری ہوئی ہیں اور ان کی باچھوں سے خون بہہ رہا تھا، وہ چیخ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتے تھے۔ یعنی جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لے اس کو الٹا لٹکایا جانا اور پھر اس کی باچھوں کو چیرا جانا اور ان سے خون کا بہنا۔ جب الٹا لٹکایا جائے تو بلڈ ویسے ہی سارا نیچے کو ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کس تیز رفتاری کے ساتھ خون بہہ رہا ہوگا۔ یہ اس شخص کا عذاب ہے جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتا ہے اور جو رمضان کا روزہ نہ رکھے، استغفر اللہ، اس کے لیے کتنا عذاب ہوگا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل جاتا نا کہ فلاں شخص نے روزہ نہیں رکھا تو آپ اس کو کوڑے لگاتے
آپ فرماتے ہیں جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے اور تندرستی دی ہے اور وہ بالغ ہیں، انہیں چاہیے روزہ رکھیں۔ ہم تو بچوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین کرتے ہیں، بلکہ بچوں کو روزہ رکھواتے ہیں۔ بچے برداشت نہ کریں تو ہم روئی کے کھلونے بناتے ہیں اور ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ ان کا دل بہل جائے اور ان کے لیے روزے کو نبھانے میں آسانی ہو۔ تو جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑے اس کے لیے کتنی سخت سزا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے تو یہ بات غور طلب ہے کہ جب جبرائیل امین نے کہا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اس کے تمام روزے نہ رکھے تو وہ ہلاک ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں آمین کہا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان شریف کے روزے رکھنے اور اس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔